السلام علیکم ٹو آل کمیونٹی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. فرسٹ آف آل آئی ویلکم یو آل ٹو مائی یوٹیوب چینل علم فیملی. تو سب سے پہلے تو میں معذرت کرتی ہوں کہ میں کل ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پائی، تھوڑی سی ایمرجنسی کی وجہ سے. نیکسٹ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ ڈیلی بیسس پہ ویڈیو اپلوڈ کروں. آپ لوگ دعا کیجیے. اسٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی اپنی شارٹ ویڈیو کو، جس کا ایک بڑا ہی دلچسپ عنوان. سو لیٹس اسٹارٹ دا ٹاپک. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کسی کے دل سے نکلی ہوئی آہ سیدھا عرش تک جاتی ہے؟ جیسے کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کریں گے کوئی بھی ہماری شکایت اللہ سے نہ کرے. کیونکہ جب کوئی کسی کے دل سے آہ نکلتی ہے نا تو وہ سیدھا عرش تک جاتی ہے. ہماری وجہ سے جب کسی کا دل دکھتا ہے، جب ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں، کبھی ہم کسی کو اتنی تکلیف دیتے ہیں کہ وہ خاموشی سے صرف آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور اپنے رب سے چھوڑ دیتا ہے، اپنے رب پہ چھوڑ دیتا ہے سب کچھ، اپنے رب سے فریاد کر لیتا ہے. اینڈ انف، اس کے علاوہ وہ ہم سے کوئی شکایت نہیں کرتا، وہ ہم سے کوئی شکوہ نہیں کرتا. اینڈ انف، وہ اپنے اللہ پہ چھوڑ دیتے. ہم لوگ اکثر ظاہری گناہوں سے بچتے ہیں، جیسا کہ جھوٹ نہ بولنا، نماز نہ چھوڑنا، روزہ رکھنا. یہ ظاہری گناہ ہیں جن سے ہم بچتے ہیں کہ ہم نے نماز چھوڑ دی تو کوئی ہمیں پوچھے گا کیوں چھوڑی ہے، تو ہم لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں یا اللہ کے لیے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ گناہ، نماز چھوڑنا گناہ ہے، ہم نے نماز پڑھ لی. روزہ رکھنا فرض ہے، ہم نے روزہ رکھ لیا، ٹھیک ہے. لیکن کسی کا دل توڑنا، کبھی آپ نے سوچا ہے کسی کو ایسا دکھ دینا کہ وہ رب سے ہماری شکایت کرے؟ کتنا یہ دل کو دہلا دینے والی بات ہے. ایک اگر اس کو سوچا جائے کہ ہم کسی کو اتنی تکلیف دیں، اتنا ہرٹ کریں اگلے بندے کو، وہ ہماری رب سے شکایت کرے، کیا ہم اس سے بچتے ہیں؟ نہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی کسی دوسرے کا دل دکھاتا ہے یا آپ لوگ ہر کسی کا دل دکھاتے رہے. نہیں، میں ایک بات کریں، جانے میں یا انجانے میں ہم سامنے والے پرسن کا دل دکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بندہ آگے سے ہمیں کوئی جواب نہیں دیتا، پلٹ کے ہمیں کوئی جواب نہیں دیتا، وہ جسٹ چپ کر جاتا ہے. کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ وہ بندہ اگر چپ کر جاتا ہے تو وہ اکیلے میں، تنہائی میں اللہ سے بات کرے گا، وہ اللہ سے شکایت کرے گا؟ کبھی ہمارے دل میں اس بات کا خوف نہیں اٹھا؟ یہ ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. رب کا حساب بہت نرمی والا ہے، مگر مظلوم کی دعا وہ تو سیدھا عرش پر جاتی ہے، وہ تو عرش ہلا دیتی ہے. جب کوئی مظلوم آہ بھرتا ہے تو وہ جو اس کی آہ ہے، جو اس کی بد دعا ہے، یا اس نے اگر دعا کی ہے اپنے انصاف کے لیے، تو وہ تو عرش ہلا دے گی جا کے. کبھی کسی ماں کی آنکھوں میں آنسو لا دیے، کبھی کسی دوست پہ جھوٹا الزام لگا دیا، کبھی کسی کا راز امانت کے طور پر لے کر اس کے ذریعے اس کا مذاق بنایا، اس کے ذریعے اس کی انسلٹ کروائی، معاشرے میں اس کو ذلیل کیا. تو یہ سب صرف اس بندے کے ساتھ ظلم نہیں ہے، یہ اپنے نصیب کے ساتھ بھی نا انصافی ہے کہ آپ نے کسی کو بڑی محفل میں ذلیل کیا. آپ لوگ آج ایمانداری سے بیٹھ کے سوچیں کہ اگر آپ لوگوں نے کسی کو ہرٹ کیا ہے، آپ لوگوں نے کسی کو تکلیف دی ہے، تو کیا وہ تکلیف دینے کے بعد آپ لوگ سکون سے بیٹھے ہیں؟ آپ لوگ چین سے بیٹھے ہیں؟ کیا آپ کا دل بے چین نہیں ہوا؟ کیا آپ لوگ بے چین نہیں ہوئے؟ یہ بات کو سوچیے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیا کسی کو تکلیف دینے کے بعد آپ لوگ سکون سے سوتے ہیں؟ آپ لوگوں کا ضمیر آپ کو ملامت نہیں کرتا؟ اگر نہیں کرتا تو سوری ٹو سے آپ کا ضمیر مر چکا ہے، اس لیے اب آپ کو بھی مر جانا چاہیے. کیونکہ دیکھیں، جب ہم نے کسی کو ہرٹ کر دیا، ٹھیک ہے، ہمیں احساس ہو گیا، ہم نے معافی مانگ لی، وہ معاملہ الگ رکھ دیا گیا. ہم نے معافی مانگ لی، سامنے والا بندہ دیر سے جلدی لیکن ہمیں معاف کر دے گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہماری غلطی ایسی ہے کہ وہ ہمیں معاف نہیں کرتا تو ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم بار بار معاف کریں. جب تک وہ بندہ ہمیں معاف نہیں کرے گا جس کا ہم نے دل دکھایا، تب تک ہمارا رب بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا. اور جب رب بھی معاف نہیں کرے گا تو پھر آپ کس گمان میں ہیں کہ آپ لوگ جنتوں میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے؟ جب کوئی اللہ سے شکایت کرتا ہے نا تو رب انصاف کرتا ہے. اللہ پھر اس بندے کو جس نے ہرٹ کیا ہوتا ہے، جو ظالم ہوتا ہے، اس کی پکڑ اس کو ڈھیل دیتا ہے اور دیکھتا ہے اللہ
اللہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ آیا کہ میرے اس بندے کو شرم آ رہی ہے، اس کو افسوس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو پھر ایک دم سے اللہ اس کی پکڑ کھینچتا ہے، اس کی رسی کھینچتا ہے، کیونکہ اللہ کا انصاف بہت خاموش ہوتا ہے لیکن بہت گہرا ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی میں رشتے نبھاؤ، نرمی اپناؤ، کبھی کسی کے دل کو اس نہج پر نہ لے جاؤ کہ وہ رب سے کہیں یا اللہ تو ہی انصاف کر۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ انصاف کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ اللہ بے شک بہترین انصاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رب سے معافی مانگنے سے پہلے کوشش کریں آپ، جیسے فار ایگزامپل کہ آپ کو ریگریٹ ہو گیا، اب آپ کو احساس ہو گیا کہ بھئی میں نے اس بندے کے ساتھ غلط کیا، آپ ڈائریکٹ جا کے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، دس از ناٹ دا، یہ فنیشنگ لائن نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ انف نہیں ہے، دس از ناٹ انف۔ آپ پہلے کوشش کریں کہ آپ اس بندے سے معافی مانگیں جس کا آپ نے دل دکھایا، پھر آپ اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ رب جو ہے وہ اس وقت زیادہ راضی ہوتا ہے کہ جب آپ کو بندہ بھی، مطلب رب کا بندہ بھی آپ سے راضی ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ سے معافی مانگنی، اللہ نے تو معاف کرنا، اللہ معاف کرنے والوں میں سے، اللہ توبہ قبول کرتا ہے، اللہ نے کبھی آپ کو لعنت ملامت کر کے اپنے آپ سے جدا نہیں کیا، اللہ تو ہماری شہرت سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ کوشش کریں کہ کوئی آپ کی شکایت رب سے نہ کرے، کیونکہ اس شکایت کا جواب بہت بھاری ہے۔ سو اگین معذرت کل ویڈیو اپلوڈ نہ کرنے کے لیے، امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ملتے ہیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔